آج ہم آپ کو ایک ایسے طیارے کے بارے میں بتائیں گے جو کہ 1955 میں ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گیا اور 37 سالوں بعد زمین پر اچانک اترا۔ زندگی مسٹریز سے بھری ہوئی ہے، جس میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کبھی نہیں سلجھتی، اور پھر اچانک کچھ ایسی مسٹریز ہو جاتی ہیں کہ جو کسی فزکس، اسپیس یا ٹائم کے کسی بھی قانون کو فالو نہیں کرتی۔ راز جیسے کہ ایریا 51، برمیودا ٹرائینگل، گریٹ اسفنکس آف گزا اور اسٹون ایج، یہ وہ چند مسٹریز ہیں جن کے بارے میں آج تک زیادہ کچھ پتہ نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح کی کچھ اور مسٹریز بھی ہیں، جیسے کہ یہ طیارے کی کہانی جسے سن کر آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے پین ایم فلائٹ 914، جو کہ ایک مسٹری بنا رہا اس پوری دنیا کے لیے۔ پین ایم 914 فلائٹ نیو یارک سٹی سے جس نے اڑان بھری 2 جولائی 1955 کو۔ اس فلائٹ میں 57 پیسنجرز اور 6 کریو ممبرز سوار تھے، اور یہ نیو یارک سے مایامی فلوریڈا جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو یہ فلائٹ بالکل نارملی ہوا میں پرواز کرتی رہی۔ امید کی جا رہی تھی کہ یہ کچھ ہی گھنٹوں میں مایامی میں لینڈ کر جائے گی، لیکن اس فلائٹ کے دوران ایسا کچھ ہوا کہ جس سے سب کی زندگیاں بدل گئیں۔ بنا کسی رابطے اور کمیونیکیشن کے پین ایم فلائٹ 914 غائب ہو گئی ریڈار سے، اور کنٹرول روم نے سارے کانٹیکٹس لوز کر دیے۔ ایسا لگا جیسے یہ ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اتھارٹیز نے بہت کوشش کی کہ اس پلین کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ یہ کہاں ہے، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ گورنمنٹ نے سوچا کہ ضرور کچھ غلط ہوا ہے اور پلین ڈوب چکا ہے یا کولیپس ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ کوشش کی گئی، جدوجہد کی گئی کہ کسی طرح اس پلین کو ڈھونڈ لیا جائے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ نہ تو وہ پلین ملا اور نہ ہی لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ کافی مہینوں ڈھونڈنے کے بعد اتھارٹیز اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ پلین شاید سمندر میں گر کر کہیں کھو گیا ہے۔ ایئر لائن نے تمام پیسنجرز کی فیملیز کو ان کے لاس کے لیے کمپنسیٹ کر دیا۔ یہ کیس ختم ہو چکا تھا، لیکن اچانک 37 سالوں کے بعد پھر سے سب کچھ بدل گیا۔ 21 مئی 1992 یہ پلین اچانک پھر سامنے آ گیا۔ ایک طیارہ اچانک آسمان پر نمودار ہوا اور ریڈار پر نظر آنے لگا وینزویلا کے قریب۔ جو ایئر ٹریفک کنٹرولر وہاں پر موجود تھے، انہیں اس پلین سے سگنل بھی ملے۔ پائلٹ کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کہ ہم کہاں ہیں۔ پائلٹ نے آگے بتایا کہ ہم پین ایم ایئر ویز فلائٹ 914 ہیں، جو کہ نیو یارک سے اڑے تھے اور مایامی میں ہمیں لینڈ کرنا تھا۔ ہمارے ساتھ 57 پیسنجرز اور 6 کریو ممبرز اس وقت سوار ہیں۔ پائلٹ کی یہ تمام باتیں سن کر وہاں جتنے ایئر کنٹرولرز تھے، سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخرکار کنٹرولر نے اپنے آپ پر اور سچویشن پر قابو پا کر پائلٹ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے پائلٹ سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی دشواری ہوئی ہے اس فلائٹ کے اندر؟ کیا آپ میڈے کال دے رہے ہیں؟ کچھ دیر تک پائلٹ سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد پائلٹ کی طرف سے جواب ملا کہ ہم جولائی 2، 1955 کو 9:55 پر مایامی میں لینڈ کرنے والے تھے۔ پائلٹ نے مزید بتایا کہ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پلین کو اڑانا شروع کیا تو ونڈ سکرین کلیئر نہیں تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بہت ہی آرام سے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ سر، یہ کیرکس انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے
اور آج تاریخ ہے 21 مئی 1992۔ پائلٹ نے یہ سنتے ہی گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ پلین زمین کی طرف آنے لگا اور لینڈ ہونے ہی والا تھا، اور اب سب بہت ہی آرام سے اس پلین کو دیکھ سکتے تھے۔ جن لوگوں نے اس پلین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے، وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ پرانا ماڈل تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اندر جو مسافر سوار تھے وہ چیخ رہے تھے اور انہوں نے کھڑکی پر اپنے منہ لگائے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ کے عملے نے فلائٹ کو لینڈ ہونے میں مدد دی، سیکیورٹی گارڈز نے جگہ کو پریپیئر کیا۔ جیسے ہی وہ پلین کے نزدیک جانے لگے، پائلٹ نے اچانک تیز آواز میں چیخ کر کہا، "No! Do not come near. We are leaving now." ہمارے نزدیک مت آئیے گا، اب ہم جا رہے ہیں۔ پائلٹ نے اپنی کھڑکی سے ایک چیز زمین پر پھینکی اور آہستہ آہستہ ہوا میں اڑتے ہوئے یوں ہی گم ہو گیا۔ وہ چیز ایک کیلنڈر تھی، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ پلین اپنی منزل پر لینڈ ہو چکا تھا، یعنی کہ مایامی پر۔ اتھارٹیز نے اس کیلنڈر کو اپنے پاس محفوظ طریقے سے رکھ لیا اور کبھی بھی پبلک کو نہیں دکھایا۔ جتنے بھی پیسنجرز اس پلین میں سوار تھے اور جتنے کریو ممبرز اور پائلٹ تھے، سب سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سوال ڈھیر سارے تھے لیکن جواب کسی کو مل نہیں پا رہے تھے۔ وہاں پر جتنے لوگ سوار ہوئے ان میں کسی کی عمر ایک دن بھی نہیں بڑھی تھی، یعنی وہ 37 سال پہلے جیسے تھے اب بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ انٹرنیٹ پر اس بات کو لے کر کافی ساری تھیوریز سامنے آئیں۔ آج تک دنیا اس طیارے کے بارے میں کچھ بھی جان نہیں پائی ہے۔